نحمده ونصلي علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی دیکھنے والے، مجھے سننے والے خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات نہیں بھی کرنا چاہتے، اور لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ سننے کو مل جاتی ہوگی۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حل نہیں ہوتا، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہ ہم حل کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے مسائل کو بڑھاتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آگے جا کے جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بڑے مسائل جو ہے وہ تخلیق کر دیتی ہیں۔ ہم مزید الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، اور ہم سارا قصور جو ہے وہ وقت پر اور حالات پر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی شاید جی قسمت میں ہی ایسے لکھا تھا۔ اچھا ہو جائے تو ہم اپنے سر جو ہے وہ اس کی ساری اچھائی لے لیتے ہیں، اور اگر برا ہو جائے تو ہم سارا ملبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ڈال دیتے ہیں کہ جی بس وہ جو اللہ کو منظور تھا، جو ہماری قسمت میں تھا، جو اس نے لکھ دیا تھا، بس وہ تو ہو ہی جانا تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جگہ جگہ ہمیں اشارے دیتا رہتا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں، لیکن ہم لوگوں کے ڈر سے اور زمانے کے خوف سے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا جو ایک سب سے مشکل المیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے وہ ہے طلاق۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نازک بنایا ہے۔ ویسے یہ اتنا نازک ہوتا نہیں ہے جتنا نازک اسے ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ بہت مضبوط رشتہ ہے، بہت خوبصورت رشتہ ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے ہمیں بے تحاشا رشتے ملتے ہیں جو کہ اور بھی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں ہوتا ہے، پھر اس رشتے کو مزید جو ہے وہ مضبوطی دے دی جاتی ہے اولاد سے۔ اللہ تعالیٰ جب انہیں صاحب اولاد کرتا ہے تو وہ انہیں مزید مضبوط کر دیتا ہے، انہیں مزید جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر دیتا ہے۔ ان کے رشتے میں تقویت ہوتی ہے، ان کے رشتے میں خوشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ لیکن اللہ بھلا کرے ارد گرد کے لوگوں کا جو رہنے نہیں دیتے۔ بذات خود اگر دیکھا جائے نا تو میاں بیوی کے رشتے میں جو معاشرہ ہے نا وہ بہت کام خراب کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے کام جو ہیں وہ معاشرہ ہی خراب کرتا ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر بسانے والی نہیں ہوتی، جو قربانی دینے والی نہیں ہوتی، جو اس رشتے میں پھنسنے والی نہیں ہوتی، جن کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ ہم پھنس گئے ہیں اس رشتے میں، جنہیں یہ رشتہ بوجھ لگتا ہے، اپنے لیے ایک سزا لگتا ہے، ان کے لیے پھر اس رشتے کو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے میں کہوں گی کہ ان کے ماں باپ کو جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے۔ بچی کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بچی کی عادت کس طرح کی ہے، وہ کس طرح سے رہ سکتی ہے، کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح بچے کے ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے میں کتنا ضبط ہے، ہمارا بچہ کتنا سمجھدار ہے، اور ہم نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ لیکن وہ ماں باپ بہت غلط کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو سمجھنے بوجھنے کے باوجود بھی زبردستی جو ہے وہ ان رشتوں میں مسلط کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ بچی ہو یا بچہ اسے زبردستی اس رشتے میں باندھتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ بچے تو کمٹمنٹ جو کی جاتی ہے اس پہ کھڑا اتر جاتے ہیں،
انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، ہمارا لائف پارٹنر اچھا ہے، ہم غلط سوچ رہے تھے، یہ رشتہ اچھا ہے اور ہمیں اس میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ اس رشتے کو انجوائے کرتے ہیں. اور بائی دا پیسج آف ٹائم نے یہ بات ریئلائز ہوتی ہے کہ جی ہمارے ماں باپ نے جو ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا. ہم اس کے بارے میں جو سوچ رہے تھے اور اپنے آپ کے بارے میں جو سوچ رہے تھے وہ غلط سوچ رہے تھے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ زبردستی سے شادی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کرنی ہے بچی کی شادی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی بچی کی شادی نہیں کر رہے، پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا مسئلہ ہے ان کو، کیا بچی کی کمائیاں کھا رہے ہیں یا ان کی بچی میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ شادی نہیں کر رہے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو والدین کے ذہن میں آتی ہیں اور بس انہوں نے وہ بوجھ اتارنا ہوتا ہے اور وہ اپنے گلا پڑا ڈھول کسی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ اگلے گھر جا کے خوش رہے. ہو سکتا ہے آپ کی بچی اسی دشمنی میں کہ جی آپ لوگوں نے اس کو وہ تو چاہتی نہیں تھی اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے تو وہ نہیں بسے گی. وہ آپ کو بھی تنگ کرے گی، وہ دوسروں کو بھی تنگ کرے گی کیونکہ اس نے واپس آپ ہی کے پاس آنا ہے. اور آپ نوٹس کیجیے گا کہ وہ آ جاتی ہے آپ کے پاس، وہ نہیں رہ پاتی ہے وہاں، کیونکہ شادی ایک ذمہ داری ہے جو آپ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسے نہیں سمجھاتے ہیں نا کہ بیٹا یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک فینٹیسی نہیں ہے، تو وہ اس پہ عمل نہیں کر پاتی ہے. اس کے لیے شادی صرف ایک مذاق ہوتی ہے، آپ کا ایک تھوپا گیا فیصلہ ہوتا ہے جو اس نے ایک ٹائم کے بعد اس نے ختم کرنا ہوتا ہے. اس کا ذہن اس گھر کو سکون دینا نہیں چاہتا، اس کا ذہن، اس کا دل جو ہے وہ یہ چاہتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ جس سے ان کی جان چھوٹ جائے، وہ کیا کرے کہ جس سے یہ اسے گھر سے نکال دیں اور یہ واپس جو ہے وہ اپنے گھر آ جائے، اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس آ جائے. وہ جتنا وقت بھی وہاں رہتی ہے نا وہ یہی سوچتی رہتی ہے، اس کا ٹائم اسی پلاننگ میں گزرتا ہے. وہ گاہے بگاہے ماں کے پاس آتی رہتی ہے اور شکوے کرتی رہتی ہے، شکایتیں کرتی رہتی ہے، جی انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے ایسے کر دیا. وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتی. وہ ماں کے پاس آئے تو ماں کو سکون نہیں لینے دیتی، وہ سسرال میں ہو تو شوہر کو اور اس کے گھر والوں کو سکون نہیں لینے دیتی. وہ انہیں پھنسا کر، انہیں الجھا کر رکھتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ الجھے رہیں، یہ مجھ سے تنگ آئیں اور میری جان چھوٹے اور میں واپس اپنے اسی جو ہے وہ آنگن میں چلی جاؤں جہاں میں رہ رہی تھی. انہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنا یا جو اگر وہ کوئی جاب وغیرہ کرتی ہیں تو انہیں اس میں رہنا زیادہ بہتر لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ سوٹیبل سمجھتی ہیں کہ وہ وہاں رہیں. ایسی صورت میں اگر اولاد بھی ہو جائے تو وہ بھی بہت پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں زبردستی اولاد کو پیسوں کی خاطر یا باپ سے نان نفقے کی خاطر تو لے آتی ہے کہ جی اس کا باپ مجھے نان نفقہ دے گا یا اس کا باپ میرے نیچے رہے گا یا اس کے باپ کو میں ذلیل کروں گی یا جو بھی ہوگا، جو بھی وہ اپنے دماغ میں ایشوز رکھتی ہے اس کے خلاف. لیکن بات یہ ہے کہ نقصان بچے کا ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ جب آپ اس انسان کے ساتھ خوش نہیں، اس کے خاندان کے ساتھ خوش نہیں، تو آپ اس کی اولاد کو بھی مت اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس کی اولاد کو وہیں چھوڑ کر آئیں. کیونکہ آج نہیں تو کل بچہ باپ پر بھی جاتا ہے، بچے پر باپ کا حق ہوتا ہے. آج نہیں باپ اپنا حق چلانے آئے گا تو کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، کیونکہ باپ ہے، آپ اسے روک نہیں سکتی، آپ اسے منع نہیں کر سکتی. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اتنا ٹائم اپنا جو ہے وہ آپ بچے کو دیتی ہیں نا، وہ اچھے طریقے سے نہیں دیتی ہیں، وہ احسن طریقے سے نہیں دیتی ہیں. آپ اس وقت یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. وہ آپ کے لیے اس ٹائم آپ کا بیٹا نہیں ہوتا، وہ اس ٹائم آپ سے آپ کے شوہر کا بدلہ ہوتا ہے. وہ آپ سے اس کے دادا دادی، چاچا تایا، جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ ان سب کا بدلہ ہوتا ہے.
اور اس بدلے کی وجہ سے عورت اپنے بچے کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ یہ باتیں ماں باپ نہیں سمجھتے، یہ باتیں ماں باپ اگنور کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس وقت ان کی اپنی بیٹی بہت بیچاری ہو جاتی ہے، جبکہ آپ دیکھیں تو ان کی اپنی بیٹی اس وقت وہ عورت کسی بھی اینگل سے بیچاری نہیں ہوتی، سارا میس سارا فس وہی کریٹ کرتی ہے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، نہ لوگ اس بات پہ غور کرتے ہیں۔ یہ سارا سینیریو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے گھر سے وہ لڑکی گئی ہوتی ہے۔ یہ سارا فس وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے گھر سے وہ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہی ہوتی ہے، جو الزام تراشی ان پہ بھی کر رہی ہوتی ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں، یہ آپ میں یا کوئی اور نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح جب ایک لڑکا بھی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور ماں باپ زبردستی کر دیتے ہیں تو وہ یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن مرد کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ مرد اپنے برے رویے سے، اپنی بدتمیزی سے اس کے لیے مجبور کرتا ہے عورت کو کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، اس کے نان نفقے کا خیال نہیں رکھتا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اسے امپورٹنس نہیں دیتا، یا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں کوئی ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہوتا، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور اسے پھر آخرکار چھوڑ دیتا ہے، یا بالآخر وہ لڑکی چلی جاتی ہے کہ بھئی اگر یہ تم مجھے نہیں اپنا رہے ہو، تو مجھے نہیں سمجھ رہے ہو، اور تمہارے دل میں کہیں اور تھا، یا تمہاری مجھ سے شادی کرنے کی نیت نہیں تھی، تو ٹھیک ہے میں اپنا راستہ الگ کر لیتی ہوں، تم اپنا راستہ الگ کر لو۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ اس لڑکی کی سمجھداری ہوتی ہے جو ایسے مرد سے جلد ہی قطع تعلق ہو جائے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہی ہیں، مسائل کم نہیں ہوتے، اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک آنی ہی ہوتی ہے کہ وہ عورت خلا لے لیتی ہے، یا وہ مرد جو ہے جب دیکھتا ہے کہ بھی وہ چلی گئی ہے تو اسے جان چھڑانے کے لیے فٹافٹ اسے طلاق کے کاغذات بھیج دیتا ہے کہ بھی اب تو میری اس سے جان چھٹ گئی ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا، اور اپنے گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ اس لڑکی کو برا بھلا بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ لیکن اس لڑکی کے ماں باپ تو جانتے ہوتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ غلطی کسی کی بھی ہو، خراب کوئی بھی ہو، آپ اتنی ججمنٹ، اتنی صفائیاں آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے گناہ بھی ہونے کے باوجود بھی ہم صفائیاں دے دے کے لوگوں کو تھک جاتے ہیں، اور کوئی ہمارا یقین نہیں کرتا، کوئی اس طرف نہیں آتا کہ ہاں ہماری بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری غلطی نہ ہو، ہم نے کچھ نہ کیا ہو، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ سارا ملبہ آپ پر ڈال دیتا ہے، اور بے گناہ ہوتے ہوئے بھی آپ گناہ گار اور مجرم بن جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کی ہی فکر کرنی چاہیے۔ لوگ تو کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ طلاق کے بعد لڑکی کا اور لڑکے کا دوسرا نکاح ہوتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسی طلاق یافتہ لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد بیاہ دیا جائے، لیکن جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں جو اس سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ ڈیورس لیتی ہیں، تو ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم سے پہلے غلطی ہوئی تھی، اب ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ ہمارے سر پر ہی رہے گی، اور اس کو ہم نے پھر کہیں لیا یا پھر رک کے واپس آ جائے گا۔ وہ ایسی بچیوں کا تو کہیں نہیں کرتے، لیکن ہاں جو اچھی خواتین ہوتی ہیں، یعنی جیسے جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، جو بیوہ ہو جاتی ہیں، یا جو ڈیورس جن کو ہو جاتی ہے، ان کے میاں اچھے نہیں ہوتے، یا سسرال والوں کی ناچاکی کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے ماں باپ نے انہیں آگے بھی کہیں بیانا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت ہو، مطلب ماں، بیٹی ہو یا بہن ہو، آپ اسے گھر تو نہیں بٹھا کر رکھ سکتے، ساری عمر تو نہ ماں باپ ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی بہن بھائی، اور آج کل جتنی مہنگائی ہے، افورڈ کرنا، رکھنا، سمجھانا کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے جو ہے ان کی شادی کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔
اس صورتحال میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بچوں کی قربانی عورت کو دینی پڑتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ مرد سمجھ نہیں پاتا کہ کیا یہ بھی عورت جو ہے یہ میرے بچوں کو بھی سنبھالے گی، میرے گھر کو لے کر چلے گی۔ ہم سب سے پہلے جو ہے مرد جو ہے وہ یہی سوچتا ہے، اگر وہ صاحب اولاد ہو، کہ میرے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا، جبکہ وہ مرد یہ نہیں سوچتا کہ میں جو اسے لا رہا ہوں تو میرے بچوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی باپ یہ جانتا ہے کہ اس کے بچے کیسا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے بچے اس سے اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی رشتہ رکھا ہے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ جو بچوں کی ماں ہوتی ہے اصل میں وہ وہی ہی ہوتی ہے، اصل حقیقی ماں وہی ہوتی ہے، ہم اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بے شک ہم اس کی جگہ نہیں لے سکتے، لیکن آپ کیا کسی اور کو محبت پیار بھی نہیں دے سکتے؟ ہم اتنے لوگوں سے ملتے ہیں، ہماری اتنی لوگوں سے رشتہ داری ہوتی ہے، کچھ کو ہم بائی برتھ جانتے ہیں، کچھ کو ہم خود سے جاننا شروع کرتے ہیں، ان سے ہماری سلام دعا خود سے ہوتی ہے، ہماری جان پہچان خود سے ہوتی ہے، ہم انہیں خود سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا اس رشتے کو ہم اپنی مرضی سے جو ہے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا دل بڑا نہیں کرتے، ہم اپنا ظرف بڑا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے دلوں میں غلط فہمیاں، کدورتیں، نفرتیں اس قدر بڑھا دی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جو سوتیلا رشتہ ہے وہ سوتیلا ہی ہے، جبکہ اللہ نے تو رشتہ بنایا ہے، سوتیلا اور سگا تو اللہ نے نہیں رکھا۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، رضائی مائیں ہوتی تھیں، تو کیا ان ماؤں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے لوگ؟ جو آپ کے رضائی بہن بھائی ہوتے تھے، کیا ان سے نہیں کھیلا کرتے تھے آپ لوگ؟ کیا ہمارے پیارے نبی کی رضائی ماں نہیں تھی؟ کیا وہ ان کی کمی میں، ان کی تکریم میں کوئی کمی رکھتے تھے، کوئی کمی چھوڑتے تھے؟ یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی کمی رکھتی تھیں؟ کیا وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو پیار نہیں کرتی تھیں؟ ماں کے لیے اس کی سب اولاد برابر ہوتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، اس کی سب اولاد اس کے لیے برابر ہوتی ہے۔ بلکہ آپ یقین جانیں کہ جو اولاد نکمی ہوتی ہے، جو اولاد ماں باپ کو لگتی ہے کہ پڑھ نہیں رہی، بچوں کو اکثر لگتا ہے نا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے یوز لیس ہیں، ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں، وہ چھوٹا بہن بھائی ہے اس سے کرتے ہیں، یا وہ جو بڑا بہن بھائی ہے اس سے کرتے ہیں۔ نہیں، ماں باپ اپنے اس بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے جس بچے میں کوئی کمی ہوتی ہے، جس بچے میں کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ ماں باپ اس کو زیادہ توجہ، زیادہ محبت اور زیادہ شفقت دیتا ہے۔ بس ان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ کہہ نہیں پاتے، اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ ماں باپ کی بات نہیں سمجھتے، ان کے دل میں تو نہ جھانک کر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بچے کے دل میں ماں باپ کے لیے کیا ہے یہ ماں باپ نہیں جھانک کر دیکھ سکتے، اور ماں باپ کے دل میں بچے کے لیے کیا ہے یہ اولاد بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا اندازہ ہم نے تبھی ہوتا ہے جب ہم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ماں باپ یا ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سوچتی ہے، کیا سمجھتی ہے، اور ہم اس کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہمارے دل صاف ہی نہیں ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کتنی ایکسکیوزز دے دیں، کتنے آرگیومنٹس دے دیں، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا۔ ہمیں اپنے دل کو منانا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں جہاد بالنفس ہے نا، وہیں جہاد فی القلب بھی ہے۔ آپ کا دل سے جہاد، آپ کا دل آپ کو ایک چیز کے لیے کہہ رہا ہے لیکن آپ نے وہ نہیں کرنی۔ آپ اپنے دل سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں، جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا یہ غلط ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، تم جو مجھے جس بات کے لیے تم مجھے اکسا رہے ہو یہ بات غلط ہے، میں یہ نہیں کروں گا، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ میں اس بات کو جو ہے وہ مزید اپنی اگلی ویڈیو میں کنٹینیو کروں گی، بات کافی لمبی ہو گئی ہے، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ جو مرد اور عورتیں طلاق ہو جاتی ہے جن کی، کیا اپنی اولاد کی خاطر وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں؟ اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے
جو کیا وہ غلط کیا، مرد کی غلطی تھی، مرد کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط کیا، میں اپنی ماں کی، اپنی بہن کی یا کسی کی باتوں میں آیا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط کیا اور اسے چھوڑ دیا، تو مجھے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، میری اولاد خراب ہو گئی، میرا گھر خراب ہو گیا۔ تو کیا وہ مرد دوبارہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے؟ اگر وہ عورت چاہے تو کیا اپنے میاں سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور وہ بھی حلالہ کے بغیر، جو کہ ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ حرام ہے، حلالہ حلال نہیں ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو سکون دیں، اپنے گھروں میں سکون رکھیں۔ اور اگر میرا چینل اچھا لگے، میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا میسج آپ کو مل جائے اور آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔